بول چال کہانی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ محمد جلال الدین رومی، اصل نام محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی تھا۔ آپ جلال الدین خداوندگار اور مولانا خداوندگار کے القاب سے نوازے گئے، لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حسین بلخی مولانا کے پردادا ہوتے تھے، لیکن سپہ سالار نے انہیں دادا لکھا، اور یہی روایت صحیح ہے، کیونکہ وہ سلجوقی سلطان کے کہنے پر اناطولیہ چلے گئے تھے، جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ اس کے والد بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا، اور یہیں مولانا رومی 1207 بمطابق 6 ربیع الاول 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مشہور فارسی شاعر تھے۔ مثنوی، فیا مافیا اور دیوان شمس تبریز آپ کی معروف کتب ہیں۔ آپ دنیا بھر میں اپنی لازوال تصنیف مثنوی کی بدولت جانے جاتے ہیں۔ آپ کا مزار ترکی میں واقع ہے۔ زیر تبصرہ کتاب بھی مولانا رومی کی کتاب ہے، جس میں سبق آموز اور نصیحت آموز واقعات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ ان واقعات کی شکل میں کی گئی نصیحت زیادہ مؤثر اور دلچسپ بھی ہوتی ہے۔ کتاب کا اسلوب نہایت عمدہ، سادہ اور عام فہم ہے۔ یہ کتاب دلچسپ حکایات رومی ابن علی کی تصنیف کرتا ہے۔ آپ تصنیف و تالیف کا عمدہ شوق رکھتے ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ آپ کی درجنوں کتب اور بھی ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے طے کرائے، اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اپنے زمانے کے فاضل علماء تھے، ان میں شمار کیے جاتے تھے، مولانا کا معلم اور اطالب بنا دیا۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک انہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 639 ہجری میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے شرف حاصل کیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کی ہوئی۔ دیگر علوم بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور کونیا چلے گئے۔ مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہوگا، لیکن آج کل ایشیائے کوچک، شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولویہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ نمدہ کی ٹوپی پہنتے ہیں، جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتی۔ مشائخ اس ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متسلسل چکر لگاتے ہیں۔ بقیہ زندگی وہیں گزار کر 1273 بمطابق 672 ہجری میں انتقال کر گئے۔ کونیا میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مؤلف و جملہ معاونین و معاہدین کو اجر جزیل سے نوازے، اور اس کتاب کو ان کی میزان میں حسنات کا ذخیرہ بنا دے۔ آمین۔